إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ سورۃ ہود ہے، 12ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی زمین پہ چوپایا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اس لیے کہ اللہ رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس اللہ نے ساری مخلوقات کا ذمہ رزق کا خود لیا ہوا ہے۔ وہ مخلوقات کتنی ہیں کوئی انسان نہیں جانتا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر کتنے کتنے بڑے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے اور ان کی مزاج کے مطابق پہنچاتا ہے۔ جو کسی کو چاہیے وہی اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا پہنچاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی مخلوقات کتنی بڑی مخلوقات ہیں، یہ انسان تصور سے باہر ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ رب ہے، پالنے والا ہے، وہ رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ عمل کرنا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ رزق کس طرح حاصل کرتے ہیں، حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ یہ اسباب کا اختیار کرنا یہ آپ کے اوپر ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے ٹھہرنے کی جگہ پہ بھی اور لوٹنے کی جگہ بھی۔ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد اگرچہ مفسرین نے مختلف لی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ باپ کی پشت بھی ہو سکتی ہے، ماں کا رحم بھی ہو سکتا ہے، اور جائے پیدائش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رب جانتا ہے۔ اور اس کے لوٹنے کی جگہ، اس کی موت کا وقت کہاں ہے، کس وقت ہے، کس جگہ پہ ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اس کو زمین میں دفن کیا جائے گا، زمین کے کس حصے میں دفن کیا جائے گا، یا اس کو کوئی درندے کھا جائیں گے یا پانی بہا کے لے جائے گا۔ یہ اللہ کے رب العزت کے علم میں ہی نہیں بلکہ کل فی کتاب مبین، اللہ نے سب کچھ کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما انسان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان کو ہماری طرف سے رحمت پہنچتی ہے ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس رحمت سے، اس برکتوں سے، ان نعمتوں میں سے کچھ چھین لیتے ہیں، کچھ واپس لے لیتے ہیں۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ملی ہیں، ایک نعمت اللہ نے دی تھی اس کو چھین لیا تو یہ ساری نعمتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اولاد دی تھی، اولاد کو واپس لے لیا، اب اولاد کو واپس لے لینے سے یہ ساری باقی نعمتوں کا انکار کرنے لگتا ہے۔ ایک نعمت اس سے چھینی، اللہ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھا کرو جو تم سے نیچے لوگ ہیں۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، نبینوں کو دیکھا کرو، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ان کو دیکھا کرو جن کے جو پاؤں سے محروم ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف دیکھا کرو۔ یہ زیادہ بات لائق ہے کہ تم اللہ کی قدروں کو پہچان سکو، اللہ کی نعمتوں کو پہچان سکو۔ لیکن انسان کی حالت کیا ہے، ایک نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکری بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن
قال ان ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات، جب ہم ان کو نعمت دیتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کو شفا دے دیتے ہیں، کوئی نعمت چھن جاتی ہے پھر ہم وہ نعمت ان کو دے دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کہتا ہے ذهب السیئات، سارے غم دور ہو گئے، انہ لفرح فخور، یہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، فخر پہ آ جاتا ہے، اس کو اللہ کی ذات بھول جاتی ہے، کہتا ہے یہ میرا فن ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو مجھے اللہ نے عقل بڑی دی ہے، میں بڑی سوچ کا مالک ہوں۔ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس رزاق کو بھول جاتا ہے، اس اللہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے جب وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ حالانکہ نعمتیں دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو جو یہ اپنے آپ پہ کہتا ہے میری زبان پہ اتنا، میں تو لوگوں کو اس طرح چار لیتا ہوں، میری بات کرنے کا مجھے بڑا طریقہ ہے، میرے پاس ہنر بڑے ہیں، مجھے اللہ نے دماغ دیا ہے، میں سوچ کر کام کر رہا ہوں، یہ ہو گیا۔ یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات کون ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے نا۔ اگر تدبر تفکر تیرے اندر ہے تو اس کو دینے والا ذات وہ اللہ ہے۔ اگر مال کمانے کا تجھے رزق کمانے کا طریقہ آ گیا ہے، وہ طریقہ اختیار کرنے والی عطا کرنے والی ذات وہ اللہ ہے، لیکن انسان ہے تو نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کو جو عطا کرنے والا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، یہ صرف مومن کی شان ہے کہ جب اس کو کوئی پریشانی تکلیف غم دکھ آتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی حالت رب کائنات فرماتی الا الذین صبروا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ خلق کائنات رب ارض و سما آگے اس بارے کے اور صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جو اللہ نے کہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ دینا حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ اللہ نے اولاد، اللہ نے کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر دینا کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اس طرح کی نسبت کر دینا، اللہ کی طرف میں الزام لگا دینا، وہ بات جھوٹ باندھ دینا۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ خلق کائنات رب ارض و سما فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے ڈر ہے بڑے دردناک عذاب کے دن کا، تم اللہ کی مخالفت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ جو بھی نبی آیا وما ارسلنا من قبلک من رسول، کوئی بھی رسول آیا ہے تو سب رسولوں کی یہ ایک ہی دعوت رہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن ہر قوم نے آگے سے جھٹلایا اور انکار کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آگے سے یہی کہا اور کہا فقال الملأ الذین کفروا من قوم ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح ہم تو تمہیں اپنی طرح بشر، تم بھی ایک ہماری طرح بشر ہی ہے، تیرے میں کیا تمیز ہے، تو ہم تو تمہیں بس ایک بشر خیال کرتے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اللہ اکبر، یہ بات بھی وہی ہے جو ہر نبی کو کہی گئی، تانا دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک تو ہم تمہیں اپنی طرح بشر کرتے ہیں، بشر سمجھتے ہیں، کوئی ایسی خوبی تو ہے کوئی نہیں تیرے پاس، نعوذ باللہ۔ دوسرا یہ ہے جو تیرے ماننے والے ہیں نا وہ بڑے ہی کمزور ہیں۔ یہاں جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ہم اراذلون بادی الرأی، جو سب سے نکمے لوگ ہیں نعوذ باللہ وہ تیرے ایمان لانے والے ہیں۔ اگر واقعی تو نبی ہوتا تو ایمان لانے والے چودھری ہوتے، وہ ڈیرے ہوتے، سردار ہوتے، اور یہی بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف خط لکھا نا، تو خط بڑا لمبا تفصیل کے ساتھ تھا، تو بادشاہ ہرقل اس نے کہا کہ یار یہ کون ہے جس نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ ایمان لے آؤ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، وگرنہ یہ ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ وہاں سے کوئی آیا ہوا دیکھو۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، یہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ تو ہرقل بادشاہ نے بلا لیا، اپنے دربار میں کھڑا کیا اور بہت سارے سوال کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا رضی اللہ، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہے، کہا ابو سفیان ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، سب سے زیادہ قریبی تم ہو؟ جی میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ کہا تم کھڑے، پیچھے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ جو اس کے ساتھ، اگر یہ جھوٹ بولے تم نے مجھے اشارہ کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے دیکھا اب جھوٹ بولنے کو میں ان لوگوں کے سامنے اگر کوئی بات غلط کی تو انہوں نے کہہ دینا ہے۔ تو ہرقل نے سوال کیا، ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا مجھے بتاؤ کہ ان نبی جو آیا ہے جو اعلان کرتا ہے اس کو ماننے والے لوگ کیسے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ اس کو ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ نبی پہ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ غریب لوگ ہیں۔ ہرقل نے اس وقت کہا تھا ہاں غریب لوگ ہی نبیوں پہ ایمان لاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اسلام شروع ہوا تھا، بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا اجنبیت تھی، غریب لوگوں سے ابتدا ہوئی تھی، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، یہ اسلام کی انتہا بھی ہوگی اور لوٹے گا بھی اسلام، تو یہ غریب لوگ ہی اس کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ آج بھی تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ مولوی بن کے کریں گے کیا، یہ بھوکے مر جائیں گے، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ ہم اپنے بیٹے کو بڑا ذہین فتین بیٹا ہو، ہم اس کو کالج میں، ڈاکٹر میں، یونیورسٹی میں، انجینئر میں ہم داخل کراتے، جو تھوڑا سا نانا چلنے والا ہو کہتے ہیں مسیطے پا دو، ذہن کام نہیں کرتا، غریب ہے، چلو کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کو دو بچے ان کو مسجد میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ والد محترم رحمت اللہ رحمتاً واسعہ وہ گاڑی چلاتے تھے، ریڑھی چلاتے تھے، تو وہ بٹھے والے کہتے تھے اجی ویخ انہیں تیرے پتر نے تو کدھر مسیطے واڑے انہیں سارے تیرے گھروں روٹی نہیں لبدی تو مسیح۔ وہ کہتے تھے نہیں، میں نے ان کو دین سکھانے کے لیے وقف کیا ہوا ہے، میں ان سے کام بھی کروانا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ میں نے ان کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدا بھی ہوگی اور انتہا بھی ہوگی تو غربا پر ہوگی، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، یہ تانا دینے والے بھی نوح علیہ السلام کو تانا دیتے ہیں تیرے ماننے والے تو غریب لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام کو بھی کہتے تھے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو چاہتا ہے نا ہم تمہاری بات سنیں تو ان غریبوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دو، ان لوگوں کی موجودگی میں ہم تیری بات کو نہیں سن سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ اس وقت سے بھی، اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، پکارا اور کہا کہ یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال تو مانگتا نہیں، تم میری بات تو سنو، میں تم سے کوئی تقاضا ہی نہیں کرتا کہ مجھے مال دو، مجھے دولت دو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ اور علماء کے لیے بھی یہ درس ہے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھیے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیے۔ تمہیں اجر چاہیے تو اللہ سے چاہیے۔ اور یہ باتیں انبیاء کو ہوتی رہی ہیں، انبیاء کو لوگ مذاق کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے ہیں، اور آج اگر علماء کو کوئی بات کہی جائے، دین کے طالب علموں کو کوئی بات کہی جائے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے اور ان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہمارا اجر بھی اللہ کے اوپر ہے۔ یہی کہا، اللہ اکبر۔ تو یا قومی، اور یہ اعلان کر دیا کہ تم یہ کہتے ہو مال و دولت کی بات کہتے ہو، میں یہ خود بات یہ کہتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں خود کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں بات غیب بھی نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نوح علیہ السلام نے بات کہی، اور نوح علیہ السلام کی طرف اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی، جب انہوں نے بات کو نہ مانا
तो वही इला नूह अन्नहु लन युमिन मिन कौमिक इल्ला मन कद आमना फला तब्तइस बिमा कानू यफअलून। मायूस ना हो, जो ये कर रहे हैं ऐ नूह, मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात है, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने हमारी निगरानी में एक कश्ती तैयार करो। ववहीना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और बात सुन, अब ये बात जिनको तुम दिन रात हर वक्त पुकारते रहे हो, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब हमारा अजाब आने वाला है, अब तुम हमारे इनके बारे में मुखातब नहीं होना, इनकी सिफारिशें भी नहीं करनी, इसलिए कि इन्नहुम मुग़रक़ून, अब ये तो गरक होकर ही रहेंगे, अल्लाह का फैसला आ चुका है। वयस्नउल फुल्क, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। कुरान कहता है जब ये पास से गुजरते ना तो कहते बाबे नु की हो गया, कश्ती बनाना पे, तो कश्ती क्या करेगा? तो नूह अलैहिस्सलाम को मजाक करते, ठट्ठा करते, इस्तेहज़ा करते। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते हैं फइन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, जैसे तुम मजाक कर रहे हो ना हमारे नबी को, हम भी तुम्हें मजाक करेंगे। अल्लाहु अकबर, फसौफ तअलमून मन याती अज़ाबी, फिर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाहु अकबर, हत्ता इज़ा जा अमरुना व फारत तन्नूर, तनूर फूट पड़े। और इससे मुराद मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने लिया है कि तनूर से मुराद क्या है। तनूर से मुराद एक तनूर जिस पे रोटी लगाई जाती है, इससे मुराद तनूर वो भी है जहां से पानी के चश्मे फूटे। और आसमान से बारिश हुई, आसमान से मूसलाधार बारिश हुई, जमीन से चश्मे फूटे और ये पानी ही पानी हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वक़ाल अरकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, कि इस कश्ती पे सवार हो जाओ आप, अपने हर चीज का जोड़ा जोड़ा सवार कर लो, और इसका चलना अल्लाह के अमर से है और इसका ठहरना भी अल्लाह के अमर से है। चलेगी भी अल्लाह के हुक्म से और ठहरेगी भी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अल्लाहु अकबर, जो नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं था, वनादा नूह इब्नुहु व कान फी मादली या बुनय्या अरकब माना, कहा मेरे बेटे, या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे, आजो मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, वला तकुम माल काफिरीन, काफरों के साथ ना हो जाना। काला सावी, आगे बेटा कहता है सावी इला जबल यासिमुन मिनल मा, मैं किसी चोटी पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ की चोटी पे, और वो मुझे बचा लेगा। काला ला सिमल यौम मिन अमर, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं पुत्र, आज कोई नहीं बच सकता, आज अल्लाह के अमर से, अल्लाह के अजाब से कोई बचने वाला नहीं है, बचेगा वही जो मेरी कश्ती में सवार हो जाएगा, आज कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर, इल्ला मन रहिमा, जहां पर अल्लाह रब किसी पे रहम कर। वह हाल बैनहुम, अभी मुकालमा हो ही रहा था, बाप और बेटे में बात चल ही रही थी, बाप कश्ती की तरफ, ईमान की तरफ दावत दे रहा था और बेटा इनकार कर रहा था। कुरान कहता है वह हाल बैनहुमा अल मौज, उन दोनों के दरमियान एक मौज हायल हो गई। अल्लाहु अकबर, फकाना मिनल मुगरकीन, बाप नबी है और नबी के सामने बेटा गर्क हो रहा है। अल्लाह वकीला, जब ये बेटा आंखों के सामने गर्क हो रहा था, वनादा नूह रब्बहु फकाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, वो बाप की मोहब्बत और शफकत जोश में आई। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब, ये मेरा बेटा है, अल्लाह मेरी आंखों के सामने ये गर्क हो रहा है। अल्लाह से इल्तिजा कर दी, रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, अल्लाह मेरे अहल से है और तेरा वादा सच्चा है। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी को जवाब जो दे रहे हैं, बड़ी बात है, सुनिए। नबी का बेटा और हकीकी बेटा है, आंखों के सामने गर्क हो रहा है, नबी कह रहे हैं अल्लाह ये मेरा बेटा गर्क हो रहा है, ये मेरे अहल से है, मेरा बेटा है। अल्लाह आगे से जवाब देते हैं क़ाल या नूह, कहा है नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल से नहीं है, हालांकि बेटा है, हकीकी बेटा है, नबी कह रहा है मेरा बेटा है, अल्लाह फरमाते नहीं, ये तेरा बेटा नहीं है, तेरे अहल से नहीं है। क्यों नहीं है? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इनके काम चंगे नहीं दे, इसका ईमान नहीं है, इसके अमल साले नहीं है। यहां तक बात खत्म नहीं हुई। नूह अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने पैगाम दिया, कहा कि तेरा बेटा नहीं है, तेरे अहल से नहीं है, इसलिए कि इसके अमल ठीक नहीं है। और अगली बात जो कही, कहा फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, ऐ नूह जिसके बारे में तेरा इल्म नहीं है ना, मुझसे सवाल ना करना, इसके बारे में अब तुम दोबारा सवाल भी ना करना।
انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہیں یہ نہ ہو کہ تیرا شمال بھی جاہل لوگوں میں سے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تصور کریں، نبی کا بیٹا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لایا، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اب اس کے بارے میں تو نے سوال بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ قال ربی اعوذ بک، کہا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ مجھ سے، میں نے تو سوال کر لیا، ما لیس لی بہ میں، اللہ مجھے علم نہیں تھا، اللہ اکبر، اب میں اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کروں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کی خبریں، نوحیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی کہ غیب کی خبر اللہ دے رہے ہیں کس کو؟ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل، اللہ فرماتے ہیں اے نبی تجھے اس سے پہلے پتا نہیں ہے، نہ تجھے پتا تھا نہ تیری قوم کو پتا ہے۔ عقیدہ اپنا صحیح کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم دے رہے ہیں، آپ کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا واقعہ کیا تھا، یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہم دے رہے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ نبیوں کی توہین ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا بھی قرآن کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ نبیوں کی توہین ہے، نبیوں کی توہین کون کرتا ہے یہ آپ ذرا تصور کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا سادہ سا ترجمہ ہے، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اے نبی آپ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں گستاخ نے، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں گستاخ ہو گئے، نبی کی شان کو گھٹا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں گستاخ، اللہ کے نبی کو غیب نہیں کرنے نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم ہے اگر یہ عقیدے کو دیکھا جائے تو آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں، مثلا ایک ان میں سے ایک صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کو تعلیم دینے کے لیے اپنے صحابی بھیجو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹی دے، جس کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ ترین قاری، اور 70 حافظ اور قاری دیے، 70 قاری دیے، اور کہا جاؤ ان کے علاقے میں جا کے قرآن کی تعلیم دو۔ وہ لے گئے 70 قاریوں کو، راستے میں جا کے انہوں نے شہید کر دیا۔ اگر نبی نعوذ باللہ غیب جانتا ہوتا تو آپ ذرا تصور کریں نا، کیا اللہ کے نبی اس 70 قاریوں کو بھیجتے؟ اگر پتا ہوتا کہ انہوں نے جا کے قتل کر دینا ہے تو کیا آقا علیہ السلام ان صحابہ، اور پھر اتنی بات نہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں، صحابہ کے غم میں 1 مہینہ قنوت کرتے رہے، اور ان لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہے، بددعائیں کرتے رہے جنہوں نے اصحاب رسول کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہ تم عزت کی بات کرتے ہو؟ نعوذ باللہ، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات رب ارض و سما نے اس سے پہلے بہت ساری اقوام کا تذکرہ ہے، جس میں سمود ہے، قوم سمود کی طرف، اور قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم صالح کا تذکرہ ہے۔ یہ رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا 5 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی جماعت آئی اور انہوں نے آ کر سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، بچڑا کو اٹھ کر لے آئے۔ کن کے لیے؟ اپنے مہمانوں کے لیے۔ بچڑا بون کر لے آیا اور لا کر رکھ دیا، لیکن دیکھا انہوں نے تو ہاتھ ہی نہیں بڑھایا۔ فرشتے ہاتھ کھاتے ہی نہیں ہیں، فرشتے کھانا پینا صرف اللہ کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے۔
تو انہوں نے دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ گویا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ اگر پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو بچڑا بھون کر نہ لاتے، اگر پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوتے، ڈر محسوس نہ کرتے۔ اب بہت سارے امتحان ہیں، مثلا یہ کہتے نہیں جی ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا، پہلے غیب کا علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر غیب کا علم تھا تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کود رہے تھے، وہ آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آپ ذرا تصور کریں کسی کو پتا ہوگا میں نو ہونا کچھ نہیں، میں بچ جانا ہے، تو یہ امتحان کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلنی نہیں ہے تو یہ امتحان کیا ہوا؟ انہوں تو پہلے ہی پتا تھی نہیں چلنی۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جو غیب کی خبریں اللہ بتا دیتا ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں، ہر نبی کو وہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ لوگوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں سے اللہ گناہ معاف کر دے۔ ایک صحابی آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے اوپر حد نافذ کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اذان ہوئی، نماز پڑھی، جماعت کے بعد یہ پھر آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نماز تو پڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیری نماز پڑھنے کی برکت کی وجہ سے، اس نیک عمل کی وجہ سے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی، کہاں حد کا تقاضا کر رہا تھا، کہا اللہ نے گناہ معاف کر دیا، اور وہ معاف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان سے یہ اعلان ہو رہا ہے، اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ اعزاز اور یہ بشارت صرف میرے لیے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پوری امت محمدیہ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ اکبر، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ صبر کیجئے اور صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، اس لیے کہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیکیوں کو اپنانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔